In this session, we will learn how to create and manage Git branches and work with the team members on the same project and follow a professional Git workflow. Our respected trainer is Mr. Mazhar Ahmed, a software engineer, full stack developer, Next.js and MERN, tech, technical SEOs expert, and AI, SaaS, and web application specialist. We are grateful to have him with us today. Before we begin, I would like to request everyone please keep your microphone muted, stay active throughout the session. If you have any question, please write them in the chat box. We will take them during the question and answer session at the end. Now, without taking much of your time, I would like to invite our honorable trainer, Mr. Mazhar Ahmed, to begin today's session. Sir, floor is all yours. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much, Malaika. Walaikum salam. Thank you so much, sir. I hope کہ آپ لوگوں کو کل کا سیشن سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے بیسک گیٹ پڑھا تھا کہ ہم کس طرح گیٹ ریپوزیٹری کریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے کوڈ پہ پش کرتے ہیں. وہ بیسک کمانڈ ہم نے پڑھے تھے گیٹ ایڈ، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ٹرائی بھی کیے ہوں گے گیٹ ایڈ، گیٹ کمٹ اور گیٹ پش. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم برانچز کس طرح سے یوز کرتے ہیں. اگر ہم کوئی نیو فیچر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں یا ٹیم کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے. تو آج ہم وہ پڑھیں گے برانچز. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ Yes, sir. اچھا، تو یہ کچھ سیشن کا ایجنڈا کہ ہم برانچز ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور برانچز ہے کیا، اور پھر مین برانچ ہم دیکھیں گے کہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس کل ہم نے دیکھا بھی تو مین برانچ ہے، اور کس طرح سے برانچ ہم کریٹ کرتے ہیں، اس کی کمانڈس کیا کیا ہے، اور پھر ہم برانچ جب کریٹ کرتے ہیں سیپریٹ اس کو پھر ہم مین پروجیکٹ میں کس طرح سے مرج کرتے ہیں اور ریموٹ گیٹ اپ کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں. جب ہم مطلب جب ڈیولپر سیپریٹ برانچز بناتے ہیں اس کو جب ہم مین میں مرج کرتے تو اس میں پھر کنفلکٹس بھی آتے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے، کوشش کریں گے وہ بھی دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ہم آج کے سیشن میں دیکھیں گے. وہ جاتے ہیں نیکسٹ. اچھا، سب سے پہلے تو یہ پرابلم ہے کہ کل بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ لیٹ سپوز ایک ویب سائٹ ہے، وہ آن لائن ہے، لائیو ہے، ڈپلائی ہے، اور اس میں چینجز ابھی ہم نے کرنی ہے. تو یہ دیکھیے ڈیولپر ایک کو فار ایگزامپل ٹاسک اسائن کیا ہے کہ آپ لاگ ان سسٹم بنائے، اور ڈیولپر بھی ایک کوئی فیچر بروک ہے نیویگیشن بار میں اس پر کام کر رہا ہے، اور ڈیولپر سی فوٹر میں کام کر رہا ہے. تو یہ اگر ڈائریکٹلی مین ویب سائٹ میں کام کرے نا، مین جو کل ہم نے دیکھا تھا مین میں یہ تینوں، تو اس میں چانسز ہو سکتے ہیں اگر اس نے جو کوڈ لکھا ہے اس میں کوئی بگس ہوتے ہیں، کوئی ایررز ہوتے ہیں، تو وہ مین ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن کر لیتا ہے، اس میں پھر ایرر آ جاتے ہیں. تو اس کا سلوشن ہے کہ ہم پھر وہ یوز کرتے ہیں، برانچز یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں اگر ہم بگ فکس کرنا چاہتے ہیں ود آؤٹ برانچز تو یہ کرنٹ برانچ جو ہے وہ مین وہ جو ہے بریک کر دیتا ہے. اگر ہم وہ کرتے ہیں ود برانچز بگ فکس کرتے ہیں تو ہمارا جو برانچ ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے مین سے، اور مین جو پروجیکٹ ہے وہ سیف رہتا ہے. سیکنڈ ہے ایکسپیریمنٹیشن. اگر ہم کچھ نیو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سیفلی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ افیکٹنگ دا مین برانچ. اینڈ تھرڈ ہے پیرالل ڈیولپمنٹ، جیسے کہ ملٹیپل ڈیولپرز ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں بائی یوزنگ برانچنگ. یہ تو کچھ اس کی اووری تھا. اب دیکھتے ہیں ہم کہ واٹ از برانچ. برانچ ایکچولی میں ہمارے ساتھ ہے کیا. لیٹ سپوز یہ اس ڈائگرام کو دیکھیں کہ یہ جو اسٹریٹ لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ ہماری مین برانچ ہے، مین پروجیکٹ ہے. اس میں کمٹ ایڈ ہوئی ہے، جیسے کل ہم نے دیکھا تھا یہ C0 کمٹ ہے، مطلب فرسٹ کمٹ. یہ کسی نے سیکنڈ کمٹ ایڈ کیا، یہ پھر تھرڈ کمٹ ہے. اب ایک ڈیولپر ہے، اس کو ٹاسک اسائن ہو گیا وہ لاگ ان پیج پر کام کرے، تو وہ
بجائے اس کے کہ اس مین میں ڈائریکٹلی کام کرے وہ سپریٹلی برانچ بنا لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے اس کا جو برانچ ہے وہ مین پروجیکٹ سے سپریٹ بالکل ہو جاتا ہے. یہاں سے وہ اپنے کمٹس ایڈ کرتا ہے. اگر یہ فیچر کام کر گیا تو یہاں سے وہ ہم مرج کرتے ہیں مین میں اور پھر اس برانچ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ اب کام لیٹ سپوز یہ جو نیچے ہے ریڈ شو ہو رہا ہے یہ دوسرا ڈیولپر ہے تیسرا ہے وہ نوبار پر کام کر رہا ہے. اگر یہ نوبار کام نہیں کرتا یہ مین پروجیکٹ سے وہ جب ہم مرج کرتے تو یہ کام نہیں کرتے تو یہ ہم مرج نہیں کرتے بس سمپلی اس کو ڈسکارڈ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں آپ کا مین پروجیکٹ جو ہے وہ سیم رہتا ہے. تو یہاں پر یہ مینشن بھی ہے کہ برانچ از سمپلی ا لائٹ ویٹ پوائنٹر دیٹ مووز ود ایچ کمٹ اٹ ریپرزینٹ ان آئسولیٹڈ ہسٹری. یہ بالکل آئسولیٹڈ ہوتا ہے مین کوڈ بیس سے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں برانچ پریکٹیکلی بنا بھی لیں گے پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. اچھا یہ ہے مین برانچ کے بائی ڈیفالٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ مین برانچ ہوتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جب آپ اوپن کرتے ہو وی اس کوڈ تو یہ بائی ڈیفالٹ یہاں پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہے. یہ جو میرے گھر سے یہاں پر مین لکھا ہے. ہم یہاں سے پھر دیکھ بھی سکتے ہیں کمانڈ کے تھرو گیٹ برانچ جب ہم کرتے ہیں گیٹ برانچ کمانڈ تو وہ ہمیں سارے وہ برانچز شو کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹلی کون کون سے برانچز ہیں اور ہم کس برانچ پر ہیں. اس کو میں دیکھتا ہوں دیکھیے اس میں ہم نے برانچز نہیں بنائی تھی تو میرے پاس صرف ایک برانچ ہے مین اور یہ اسٹرک سائن شو کرتے ہیں کہ ہم کرنٹلی اس مین برانچ میں ہیں. یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے اور باقی برانچز جو ہے پھر وہ ہم بناتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں. اچھا یہ جہاں تک تو جنرل انٹروڈکشن تو اب ہم بناتے ہیں برانچ کی کس طرح سے ہم سپریٹ برانچ بنائیں گے. اس کے لیے ایک کمانڈ ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے گیٹ برانچ اور فیچر. یہ جو فیچر لگن لکھا ہے نا یہ آپ لوگ یہ بیسٹ بریکٹس ہے. آپ لوگوں نے جس بھی فیچر پر کام لکھنا کرنا ہے تو اس سے پہلے فیچر لکھے اور اس فیچر کا نام لکھے تو یہ آپ لوگ کے پاس برانچ بن جائے گا. یہاں پر میں ٹرائی بھی کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز میں ایڈ کرتا ہوں کانٹیکٹ پیج آلریڈی ہے تو نہیں ہے. میں کانٹیکٹ پیج ایڈ کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹ مین میں چینجز کروں میں اپنے لیے ایک سیپریٹ برانچ بناتا ہوں. کٹ برانچ میں کرتا ہوں اور یہاں پر فیچر لکھتا ہوں سلیش کانٹیکٹ کہ یہ میرے پاس کانٹیکٹ کا وہ برانچ ہے. ایک برانچ میرے پاس بن گیا. اب میں دوبارہ کرتا ہوں کٹ برانچ یہ مجھے اب دو برانچز شو کرے گا کہ ایک مین ہے ایک کانٹیکٹ ہے. دیکھیے یہ مین برانچ ہے یہ فیچر کانٹیکٹ برانچ ہے اور میں کرنٹلی مین برانچ. اچھا یہ جو برانچ بن گیا نا یہ جو مین برانچ میں سارا کوڈ ہے یہ سارا اس کی کاپی بن گئی. اب یہ کانٹیکٹ یہ جو برانچ ہے اس برانچ میں جب اس برانچ میں سوئچ کروں گا تو میرے پاس سیم ایگزیکٹلی یہی مین والا کوڈ ہوگا لیکن اس مین سے سیپریٹ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں اس کو سوئچ. یہ دیکھیے یہاں پر شو بھی کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں گیٹ برانچ اور یہ سارے برانچ پھر شو ہو جائیں گے. اب ہم نے جب کام کرنا ہے اس برانچ میں ابھی تو ہم مین پر ہے ہم نے اس میں سوئچ کرنا ہے اس برانچ میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ کمانڈ ہے گیٹ سوئچ اور گیٹ چیک آؤٹ سے بھی ہم کل دیکھا تھا ہم نے تو گیٹ چیک آؤٹ سے بھی کر سکتے ہیں. گیٹ سوئچ سے گیٹ چیک آؤٹ سے ایک ہی بات ہے. سوئچ سے ٹرائی کرتے گا میرا نام گیٹ سوئچ اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے فیچر کا نام لکھنا ہے جو بھی وہ آپ کے برانچ کا نیم ہے. یہ دیکھیں میں نے کہا گیٹ سوئچ فیچر کانٹیکٹ جو میں نے کانٹیکٹ کا برانچ بنایا تھا اور یہاں پر مجھے شو ہو گیا کہ سوئچ ٹو فیچر کانٹیکٹ اور یہاں پر بھی یہ برانچ شو ہو گیا کہ کانٹیکٹ میں چینج ہو گیا. میں دوبارہ سے کرتا ہوں گیٹ برانچ کے میرے پاس کیا ہے. اب دیکھیں مجھے یہ شو کر رہا ہے کہ اب کرنٹلی جو ہے کانٹیکٹ پیج پر ہو. اب اس برانچ میں جو بھی چینجز کروں گا نا وہ مین برانچ میں نہیں آئے گی مین کوڈ میں وہ اس سے بالکل سپریٹ ہوں گے. اب میں دیکھیں یہاں پر جو مین وہ کوڈ ایز اٹ از آ گیا میرے پاس وہ کاپی ہو گیا. میں نے کانٹیکٹ کا برانچ بنایا تو میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں کانٹیکٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل لیٹ سپوز اور یہ پیج جو بھی مجھے ٹاسک اسائن تھا لیٹ سپوز وہ میں نے سارا کر دیا. یہاں پر کچھ لکھتا ہوں میں کانٹیکٹ پیج یہ یہاں پر آ گئے. اب کل جو ہم نے کمانڈز پڑھی تھے گیٹ ایڈ اور گیٹ وہ کمٹ سیم یہی کمانڈ آپ لوگوں نے یہاں پر بھی رن کرنے ہیں لیکن وہ جب ہم رن کرتے ہیں تو یہ چینجز صرف اس برانچ میں سے ہوتا ہے. وہی بات پھر سے ریپیٹ ہو رہی کہ مین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے کیا کمانڈ تھا گیٹ ایڈ اسپیس ڈاٹ میں کرتا ہوں اور گیٹ کمٹ -m ایڈٹ کانٹیکٹ پیج. تو یہ کمٹ جو ہے اس پیج میں وہ ہو جائے گا سیو ہو جائے گی. جب ہم اس کو مرج کرتے ہیں مین میں
پھر ہمارے پاس شو ہو جائے گا کہ ہاں اس نے یہ پیج ایڈ کیا تھا. اب میں دوبارہ سے سوئچ کرتا ہوں مین میں دیکھتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پر اس فولڈر اسٹرکچر کو دیکھیں, یہ میرے پاس کانٹیکٹ برانچ ہے میں نے بنایا, اور اس میں نے یہ کانٹیکٹ والا جو پیج ہے جو مجھے سائن ہوا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں. اب میں سوئچ کرتا ہوں دوبارہ سے مین میں نے دیکھا تو اب دیکھیں کانٹیکٹ والا پیج چلا گیا, کیونکہ میں مین برانچ میں سوئچ ہو گیا. کانٹیکٹ جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ تو اس برانچ میں تھا, تو وہ یہاں سے چینجز چلے گئے. یہی ہم نے پیچھے بات کی کہ ہم جب برانچ میں وہ ایڈ کرتے ہیں کوڈ وہ مین سے بالکل سیپریٹ ہوتا ہے. اب اگر میرا لیٹ سپوز میرے کانٹیکٹ برانچ نے کام کر گیا, وہ بالکل صحیح چل رہا تھا میرے پاس جو کانٹیکٹ برانچ ہے, تو اس کو اب میں نے لانا ہے مین برانچ میں, اس کے ساتھ میں نے مرج کرنا ہے تاکہ مین جو ویب سائٹ ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو جائے. تو اس کے لیے نیکسٹ کمانڈ جو یوز کرتے ہیں ہم وہ اس طرح ہے گیٹ مرج, اور آپ کا جو یہ وہ ہے اس برانچ کا نیم ہے جو آپ لوگوں نے نیو برانچ بنایا ہے, یہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے گیٹ مرج اور فیچر کانٹیکٹ. تو یہ برانچ جو ہے یہ میرے پاس ایڈ ہو جائے گا. اب جب میں اس کو انٹر کروں گا تو یہاں پر دیکھ کانٹیکٹ والا پیج آ جائے گا. یہ دیکھ کانٹیکٹ والا پیج آ گیا, اور یہ میرے پاس مین پیج میں ہے. اب مین ویب سائٹ میرے پاس اپڈیٹ ہو گیا, یہاں پر جو میں نے کمٹ وغیرہ کی تو وہ بھی یہاں پر آ جائے گی. تو اس طرح سے ہم سپریٹ برانچ بناتے ہیں اور پھر مرج کرتے ہیں, اور یہ سوئچ وغیرہ پھر مین برانچ میں ہم مرج کر لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ مینشن بھی ہے, اور اس میں سلائڈ میں ہے یہ سارا کچھ. یہ دیکھیے سوئچ لگ ان میں سوئچ ہو گیا ڈفرینٹ برانچ میں. اب دیکھیے یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مین ہے, جب میں نے برانچ بنایا تو وہ بالکل اس طرح سپریٹ ہو جاتا ہے, اور دوبارہ جب ہم مرج کرتے ہیں تو وہ یہاں پر دوبارہ سے مرج ہو جاتا ہے مین برانچ کے ساتھ. یہ یہاں سے ایڈ کیا اور کمٹ کیا سیم وہی چیز ہے جو میں نے ابھی دکھا دی, اور پھر مین میں سوئچ ہو گیا. یہ ساری باتیں میں نے بتا دی وہی ہے گیٹ مچ فیچر لگن اس طرح سے اس کو مچ کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے اس میں دو طرح کے مرج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لینئر کمٹ انڈیکیشن. لیٹ سپوز جب میں نے برانچ بنایا, میں اپنے برانچ پر کام کروں, اسی دوران کسی اور ڈیولپر نے مین برانچ میں کوئی بھی چینجز نہیں کیے. مین برانچ اس کے جیسے کہ جس ٹائم میں نے برانچ بنائی تھی مین برانچ بالکل ویسے اپڈیٹ نہیں ہوا ہے. تو جب میں اپنے برانچ کا کمٹ ایڈ کرتا ہوں تو وہ اس طرح سے ایڈ ہو جاتا ہے, اسٹیٹ ایڈ ہو جاتا ہے, وہ برانچ نہیں نکلتا, وہ اسٹیٹ ایڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھ سے پہلے کسی نے چینجز ایڈ نہیں کی. اگر لیٹ سپوز یہاں پر میں نے برانچ بنایا اور اسی دوران جب میں اپنے برانچ میں کام کر رہا تھا دوسرے ڈیولپرز نے بھی چینجز کیے, وہ بھی یہاں پر ایڈ ہو گئے, تو پھر جب میں مرج کروں گا تو میرا اس طرح سے برانچ بن جائے گا. اور اس کو کہتے ہیں وہ 3 ویک مرج, آئی تھنک کہتے ہیں کیا 3 پوائنٹس ریفرنس والے کہتے ہیں اس کو. دیکھیے یہاں سے میں نے برانچ بنایا, جب میں اپنے برانچ پر کام کر رہا تھا تو یہاں سے کسی نے دوسرا کمٹ ایڈ کیا اور اس کو مرج کیا دوسری ڈیولپمنٹ میں, تو میرا والا جو ہے وہ لینئر نہیں آئے گا, وہ اس طرح سے برانچ کا آئے گا. اور یہ جو مرج کمٹ ہے یہ بائی ڈیفالٹ آتا ہے. یہ ہم آگے پھر ریبیس دیکھتے ہیں, ریبیس میں مرج کمٹ نہیں ہوتا, اور جب ہم سمپلی مرج ہوتا ہے اس میں مرج کمٹ ایکسٹرا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے برانچ بنا لیا, فیچر ایڈ کیا اور مین کے ساتھ مرج کیا اور کام کر رہا ہے, تو ہمیں اس برانچ کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ کے لیے یہی کمانڈ ہے کہ گیٹ برانچ مائنس ڈی اور اپنے برانچ کا نام لکھ دیجیے. یہاں پر میں دوبارہ سے کرتا ہوں گیٹ برانچ. ابھی بھی میرے پاس 2 ہے اور میں مین ہوں. میں ڈیلیٹ کرتا ہوں فیچر لیگن والا, تو اس کے لیے یہ کمانڈ ہے گیٹ برانچ مائنس ڈی اور فیچر کانٹیکٹ والا. مین سے ڈیلیٹ ہو گیا فیچر کانٹیکٹ. دیکھیے کہہ رہا ہے ڈیلیٹڈ فیچر کانٹیکٹ, اور میں دوبارہ سے گیٹ برانچ کرتا ہوں. اب مجھے صرف مین برانچ شو ہو جانا چاہیے. گیٹ برانچ ابھی میرے پاس صرف مین ہے. فیچر کانٹیکٹ کی میں نے سیپریٹ برانچ بنایا, سیفلی کام کیا وداؤٹ افیکٹنگ دا مین پیج, اور اس کو مرج کیا اور اس برانچ کو ڈیلیٹ کیا. میرے پاس مین وائس کی وائس ہی رہتا ہے. اچھا, ابھی تک جو ہم نے کیا وہ تو اب میرے پاس لوکل تھے نا اس ریپوزیٹری میں جس میں میں کام کر رہا تھا گیٹ کی ریپوزیٹری میں. اب اس برانچ کو ہم نے گیٹ ہب پر بھی پوسٹ کرنا ہے. یہ جو میں نے ابھی برانچ بنایا اور مین میں مرج کیا یہ گیٹ ہب پر نہیں تھی, یہ سمپلی میرے پاس اپنے لوکل کمپیوٹر میں ہے. اس کو ہم نے گیٹ ہب پر بھی پوسٹ کرنا ہے. اس برانچ کو جو ہم نے برانچ بناتے ہیں پھر اس کو گیٹ ہب پر پوسٹ کرتے ہیں, جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کہ گٹ پوسٹ اوریجن اور مین میں پھر پوسٹ کرتے ہیں, اس طرح ہم گیٹ ہب میں پوسٹ کرتے ہیں. میں دوبارہ سے دوسرا برانچ بناتا ہوں لوگ سب
git branch اور feature footer ایڈ کرتے ہیں. میں نے یہ برانچ بنا لیا. آپ کیا کریں گے, اس میں سوئچ کریں گے. یہ سیم کمانڈ ہے کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. جب آپ ٹرائی کرو گے اپنا پروجیکٹ میں ایک دو دفعہ, پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے. اب میں سوئچ ہو گیا فوٹر میں, میرے پاس وہی آ گیا. یہاں پر میں بنا لیتا ہوں HTML. یہاں پر سمپلی پھر وہی کمانڈ ہے گیٹ ایڈ اور گیٹ کمٹ -m ایڈٹ فوٹر. اب اس کو میں وہ کروں گا گیٹ پش کمانڈ گیٹ پش -u اوریجن اور اس فیچر کا نیم لکھوں گا. تو یہ میرے پاس گیٹ ہب پر پش ہو جائے گی. اس فیچر کا نیم کیا تھا, فیچر سلیش فوٹر. تو یہ میرے پاس اس ریپوزیٹری میں گیٹ ہب پر بھی کنیکٹ ہو جائے گی. یہاں پر ہو رہی ہے, اب کمٹ ہو گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے. ابھی تو پہلے تو میں نے مینولی مرج کیا, وہ آپ یوز کر سکتے ہو جب آپ اپنے پروجیکٹ میں کام کرتے ہو اور پھر سیپریٹلی برانچ بنا لیتے ہو اپنے لیے تاکہ سیف ہو آپ کا پروجیکٹ, اور پھر اس کو ڈائریکٹلی مرج کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب دوسرے ڈیولپرس کے ساتھ کام کر رہے ہو تو پھر آپ ڈائریکٹلی مرج نہیں کر سکتے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مین کو ایکسیس نہیں کر سکتے, ڈائریکٹلی کوڈ نہیں مرج کر سکتے. وہ ٹیم لیڈ یا مینیجر جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. آپ نے سیپریٹ برانچ میں وہ کرنا ہے, اپنا کوڈ لکھنا ہے اور اسی طرح سے اپنے برانچ میں پش کرنا ہے. پھر گیٹ ہب سے آپ پل ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ابھی میں دکھاتا ہوں. پل ریکویسٹ جاتا ہے ٹیم لیڈ کی طرف, اس میں وہ جب ٹیم لیڈ اس کو ریویو کرتا ہے وہ آپ کا کوڈ پھر مرج کرتا ہے, وہ پھر مین ویب سائٹ میں مرج ہو جاتا ہے. اس میں اب آگے دکھاتا ہوں. یہ فیچر جو ہے, اب یہ برانچ جو ہے یہ اس طرح سے گیٹ میں پش ہو گیا. اب جب میں گیٹ میں جاتا ہوں نا, گیٹ ہب میں, تو وہاں پر مجھے پل ریکویسٹ شو ہو جائے گا کہ آپ نیو پل ریکویسٹ کریں. اور یہ پل پھر میں دکھاتا ہوں پہلے, یہ اس کے بعد ہے اور یہ اس کے بعد یہ دیکھیے آپ پل ریکویسٹ والا آ گیا. ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد میں نے جانا ہے گیٹ ہب میں, یہاں سے میں نے کوڈ پش کیا اپنے ریپوزیٹری میں. تو اس کے بعد میں جاؤں گا گیٹ ہب پر, اپنے وہ ریپوزیٹری کو اوپن کروں گا جو میں نے یہاں پر کنیکٹ کیا. کیا نہیں تھا اس کا گیٹ ڈیمو, یہی ہے. اس کو میں اوپن کرتا ہوں. یہ دیکھیے میں نے اس کو اوپن کیا, یہاں پر آ رہا ہے کمپیئر اینڈ پل ریکویسٹ. یہ جب آپ سیپریٹ برانچ بناؤ گے اور اس سے گیٹ پش کرو گے کوڈ, تو جب آپ اپنی ریپوزیٹری اوپن کرو گے ڈائریکٹلی ایڈ نہیں کرنا ہے, تو یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا کمپیئر اینڈ پل ریکویسٹ. اگر یہاں پر نہیں آ رہی تو یہاں پر آپ نے پل ریکویسٹ میں جانا ہے اور نیو پل ریکویسٹ وہاں پر آ جائے گی. تو میں کیا کروں گا, اس پر کلک کروں گا کمپیئر اینڈ پل میں. سر یہاں پر میں پہلے دکھا بھی دیتا ہوں کہ جب میں مین میں جاتا ہوں نا, تو یہ فوٹر پیج ابھی مین میں نہیں ہوگا. دیکھیے گیٹ سوئچ مین, مین میں دیکھیے فوٹر نہیں ہے, اور مجھے بتا بھی رہے کہ یور برانچ از ہیڈ آف دا مین برانچ. ابھی ایک کمنٹ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوا, یہ اب مچ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ کمپیئر اینڈ پل ریکویسٹ پر کلک کرو گے تو اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا. ابھی تو میرے پاس دوسری ڈیولپرز نہیں ہے, لیکن یہاں پر جب آپ کے پاس آ جائے گی تو یہاں پر ٹیم لیڈ وغیرہ دوسری بھی آ جائے گی, تو یہاں سے پھر آپ سلیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے کس کو ریویو میں ڈالنا ہے. جب آپ ٹیم لیڈ کو ریویو میں ڈال دیتے ہو تو وہ ٹیم لیڈ آپ کا کوڈ ریویو کرتا ہے, اور یہاں سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, گیٹ پل ریکویسٹ ڈالنی ہے, پھر وہ پل ریکویسٹ جاتی ہے اور اس کے بعد مرج ہوتی ہے. دیکھیے اس طرح سے پھر آ جاتا ہے ٹیم لیڈ کے پاس. یہاں پر یہ کنفلکٹ چیک کرتا ہے کہ مین برانچ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ تو نہیں, اگر ہے تو پہلے اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آتے ہیں. انٹرنیٹ کو ایشو رہتا ہے. یہاں پر جب یہ چیک ہو جائے, یا اگر کوئی کمنٹ وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں کنفلکٹ, تو یہاں پر مرج پل ریکویسٹ پر ہم کلک کرتے ہیں اور ہمارا کوڈ جو ہے وہ مین کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے.
انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو چاہیے ہو جائے گا. اتنا ٹائم نہیں رہتا, ڈائریکٹلی ہو جاتا ہے, لیکن انٹرنیٹ کا ایشو ہے. میں ریفریش کر کے دیکھتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں ہو کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ نو کنفلکٹ ود دا بیس پلان, مطلب یہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے اس کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ ٹیم لیڈ جو ہے وہ یہاں سے مرج کو ریکویسٹ, اور یہاں سے آپ کو میسج بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ڈسکرپشن وغیرہ اور کمنٹ یہاں سے آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کوڈ بھی کوئی پرابلم ہے تو وہ یہاں سے وہ پھر ڈائریکٹلی مرج نہیں کرتا ہے, یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں فکس کرے, پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, پھر وہ فکس کر کے آپ دوبارہ سے ریکویسٹ کرتے ہو. یہاں سے میں مرج کر دیتا ہوں, تو یہ میرے پاس مین برانچ میں مرج ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب میں یہاں پر مین آتا ہوں نا, تو کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو کنٹے وہ ہم نے فوٹر مرج کیا یہ یہاں پر مین میں آ جانا چاہیے, لیکن وہ ڈائریکٹلی مین میں نہیں آتا. اس کے لیے وہ جو پل والا کمانڈ ہے نا, وہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم سپوز 3 ڈیولپرز ہے, ایک نے بھی چینجز مرج کی, دوسرے بھی نے بھی مرج کی, تیسرے نے بھی مرج کی, لیکن وہ بھی مین میں نہیں آئے. تو سب سے پہلے ہم کمانڈ رن کرتے ہیں گیٹ پول. گیٹ پول کیا کرتا ہے کہ گیٹ ہب سے لیٹسٹ چینجز جو ہے وہ مین ریپوزیٹری میں پل کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پل کیا اور فوٹر ابھی میں نے وہاں پر مرچ کیا, وہ فوٹر میرے پاس مین ریپوزیٹری میں آ گیا. تو بیسٹ پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ ہم جب مطلب آفس میں کام کرتے ہیں, کسی جگہ پر کام کرتے ہیں, جب ہم صبح کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گیٹ پول کا کمانڈ رن کرتے ہیں, تاکہ اگر کسی دوسرے ڈیولپر نے کوئی بھی چینج گیٹ ہب میں ایڈ کیا تو وہ لیٹسٹ ہمارے پاس آ جائے اس مین برانچ میں. تو گیٹ پول جو ہے وہ ہم اس طرح یوز کرتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ پہلے ہمارے پاس برانچ لوکل ہوتے ہیں, اس کو ہم برانچ پوش کرتے ہیں اور پھر گیٹ ہب اوپن کر کے پی آر ریکویسٹ ڈالتے ہیں, اور وہ ریویو اور ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور پھر مین میں مرج ہوتے ہیں, اور مین کو اس طرح پہ گیٹ پول کو چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہے ساری, اور اس کے بعد آپ یہ برانچ ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ویسے اب ہم دیکھتے ہیں مرج کنفلکٹ. یہ کنفلکٹ آتی ہے تب آتی ہے جب ایک دو ڈیولپرز ایک ہی فائل میں ایک ہی لائن میں چینج کرے. جب وہ پھر ہم مرج کرتے ہیں تو گیٹ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب کون سا کوڈ رکھوں, ڈیولپر اے کا رکھوں یا ڈیولپر بی کا رکھوں. تو اس طرح سے پھر مرج کنفلکٹ آتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں مینولی کہ کون سا کوڈ ہم نے رکھنا ہے اور کون سا ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے. جب وہ ریزالو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر مرج ہو جاتے ہیں. جب تک کنفلکٹ ریزالو نہ ہو تب تک وہ مرج نہیں ہوتے. اس کو میں ابھی ٹرائی کر تو پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں پھر اس طرح سے نظر آتا ہے, یہ میں دکھا دیتا ہوں. ایکچولی اس کو میں نے مینولی یہاں پر تو ٹرائی نہیں کیا, لیکن جب دو ڈیولپر ہوتے ہیں پھر یہ کام کرتا ہے, آتے ہیں. بہت ہمیں آیا تھا ایک دفعہ, تو بہت مشکل سے ہم نے سالو کیا تھا. یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں H1 ہو جاؤں. یہ اب ہم مین برانچ میں ہیں, تو یہاں پر میں لکھتا ہوں اور میسج ہم مین برانچ. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ لکھا اور اس کو میں کرتا ہوں گیٹ ایڈ گیٹ کمٹ مائنس ایم مین برانچ میسج, جو بھی لکھو لیکن مین فور آپ مین فور لکھو, اور اس کو میں پش کرتا ہوں مین برانچ میں. گیٹ پش اوریجن مین, یہ تو میرے پاس یہ ہو گیا, یہ اس میں آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا. یہاں پر ایک دوسرے ڈیولپرس کے ساتھ ٹرائی کیا, وہ تو کام کرتا ہے. اب میں سوئچ کرتا ہوں نو فوٹر برانچ میں. کیا تھا ہمارے پاس فیچر فوٹر, گیٹ سوئچ فیچر, کیا ہو گیا, ڈیلیٹ تو نہیں کیا تھا. اچھا ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ صحیح ہے, اس پر ہے. اب وہاں پر میں نے چینجز ایڈ کیے تھے, یہاں پر میں نے لکھا تھا H1 وغیرہ, اور اس میں اب میں فیچر برانچ میں چینج ہوں. یہاں پر میں دیکھیے وہ لائن 11 میں چینج ہوئی تھی نا, اس میں نے H1 لکھا تھا.
لیکن یہ اب دوسرا ڈیولپر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مین برانچ میں کچھ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کسی اور نے ایڈ کیا، وہ یہاں پر لکھتا ہے H1 دوبارہ یہاں سے لکھتا ہے اپنی سائٹ سے کوڈ لکھتا ہے اپنے برانچ میں، اس کو میں ایڈ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں، اس میں نے لکھا تھا میسج فرام دا مین، یہاں پر میں لکھتا ہوں میسج فرام دا فوٹر، یہ فوٹر برانچ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ جو میں نے چینجز کیے اس کو میں اس برانچ میں پوسٹ کر دوں گا، سیم وہی میتھڈ ہے گیٹ ایڈ اسپیس اسٹارٹ کرے اور گیٹ کمٹ کرے میسج فوٹر، اس کو میں جب پش کر دوں گا تو یہ اس برانچ میں پش ہو جائیں گے، گیٹ پش میں کرتا ہوں یہ اس برانچ میں۔ اچھا یہ جب آپ پہلی دفعہ وہ کنفیگر کر لیتے ہو نا گیٹ پش مائنس یو، تو دوسری دفعہ جب آپ سیم برانچ میں وہ کرتے ہو چینجز تو پھر وہ اس کی ضرورت نہیں، پھر ڈائریکٹلی پش کر سکتے ہو۔ اب یہ برانچ جو ہے یہ چینجز جو ہے یہ اس فوٹر برانچ میں ایڈ ہو گئے۔ اب میں کیا کروں گا کہ جاؤں گا گیٹ ہب پر، جب میں یہاں پر آؤں گا تو یہاں پر میں ریفریش کرتا ہوں دوبارہ سے پل ریکویسٹ آیا ہوگا، انٹرنیٹ صحیح ہے، ہے تو ہے، دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں فوٹر، کون سی لائن میں نے چینج کی، اب دیکھتے ہیں کہ ہاں آ تو رہا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے فوٹر میں وہ ایڈ کیا، میں فوٹر کو مرج کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں نے کمپیئر ان پل ریکویسٹ کیا، یہاں پر کریٹ پل ریکویسٹ، پل ریکویسٹ اب یہ چیک کرے گا کہ مرج کنفلکٹ ہے یا نہیں ہے، مین برانچ کے ساتھ کچھ ہے یا نہیں ہے، آنے تو چاہیے ویسے۔ یہ ویسے اتنا ٹائم نہیں لیتا لیکن آئی تھنک انٹرنیٹ کا ایشو ہے، یہ کیا ہے اس وجہ سے دوبارہ ریفریش کرنا پڑے گا، میں ریفریش کرتا ہوں۔ ہاں اب دیکھیں یہ کہہ رہے کہ اب یہ مرج نہیں ہو سکتا، دس برانچ ہیز کنفلکٹ دیٹ مسٹ بی ریزالوڈ، اب یہ جو میں برانچ مرج کر رہا ہوں یہ اس کے مین برانچ کے ساتھ کنفلکٹ ہے کیونکہ وہاں پر کوڈ ڈفرینٹ ہے اور میں نے برانچ میں ڈفرینٹ ایڈ کیا ہے، تو ہم اب اس کو ریزالو کریں گے، جب ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں تب ہم مرج کریں گے، پھر کام کر جائے گا۔ اس کو ریزالو کرنے کا کیا میتھڈ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیے ریزالو کنفلکٹ، اس پر کلک کریں ایڈٹ ان دا ویب، اور وہ اس بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر کلک کریں تو یہاں پر میرے پاس اوپن ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ مجھے یہاں پر شو بھی کر رہا ہے، میں زوم کر دیتا ہوں، دیکھیں یہ میرے پاس وہی فوٹر ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہے، میں نے پہلا میسج کیا لکھا تھا کہ میسج فرام دا مین برانچ، یہ میں نے H1 ایڈ کیا تھا، اور دوسرا سیم لائن میں پھر میں نے کہا کہ فیچر یہ فوٹر برانچ میں میسج فرام دا فوٹر۔ اب یہ کنفیوز ہے کہ اب اس میں کیا مرج کروں، یہ والا چینجز مرج کروں یا یہ والا چینجز مرج کروں، اور دیکھیے یہاں پر یہ سائن آ جاتے ہیں اور یہ کچھ آ جاتی ہے، یہ آ جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ مین والی چینجز جو ہے ہیلو یہ جو میں نے لکھا میسج فرام میں یہ چینجز ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہم نے برانچ سے ایڈ کیا ہے ہم وہ مرج کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو یہ جو سائن نظر آ رہے ہیں نا اور یہ جو مین والا کوڈ ہے یہ آپ لوگوں نے ہٹا دینا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے یہ ہٹا دیا، اور یہ جو یہاں پر لکھے ہے یہ بھی ہٹا دیا کہ یہ سائن سارے ہٹ جائے، یہ ہٹ گیا، جو میسج ہم لکھنا چاہتے ہیں جو کوڈ میرے پاس صرف وہی ہو گیا، یہاں پر رہ گیا، تو یہ کوڈ اب یہاں سے آپ نے دیکھے مارک از ریزالٹ، اس پر کلک کریں اور کمٹ مچ پر کلک کریں تو یہ مچ ہو جائے گا مین کے ساتھ، یہ اب مین کے ساتھ مچ ہو گیا۔ اب ہم دوبارہ جائیں گے، اچھا یہاں پر ابھی تک نہیں ہوا، یہ اب دیکھیے یہ دیکھیے وہ کنفلکٹ جو تھا وہ ریزالو ہو گیا، اب مجھے یہ شو کر رہا ہے کہ مچ پر ریکویسٹ، میں سمپلی آپ کے مچ اور کنفرم مچ پر کلک کروں گا تو یہ اب مچ ہو جائے گا، یہ ہو گیا۔ اب میں دوبارہ سے جاتا ہوں یہاں پر، ابھی تو میں اس برانچ میں ہوں، میں مین میں سوئچ کرتا ہوں، گیٹ سوئچ مین، دیکھیں مین میں اسی طرح نہیں آیا ہے، یہ جو میسج جو ہے یہ اسی طرح ہے گیٹ میسج فرام دا مین، کیونکہ وہ تو ہم نے وہاں سے ڈیلیٹ کیا اور ہم نے وہ فوٹر والا لکھ دیا، تو ہم کیا کریں گے وہی کمانڈ رن کریں گے گیٹ پول، تاکہ لیٹسٹ چینجز میرے پاس آ جائے، مین گیٹ پول میں رن کرتا ہوں تو یہاں پر وہ فوٹر والا میسج آ جائے، یہ دیکھیں میسج فرام دا فوٹر آ گیا، وہ جو میں نے وہاں پر مچ کنفلکٹ میں ریزالو کر دیا، لیٹسٹ چینجز میرے پاس آ گئے۔ تو اس طرح ہمارے پاس سیف پریکٹس یہ ہے کہ آپ جب برانچ بناتے ہو
تو لیٹ سپوز آپ نے ایک برانچ بنایا اور آپ نے ایک فائل میں چینج کر رہے ہو جو ٹاسک آپ کے سائن ہے، اور دوسرے فائل میں دوسرے ڈیولپرز کام کر رہے ہیں، تو آپ نے دوسری فائل میں کبھی بھی ایڈٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ کوڈ چاہیے وہاں دوسرے فائل سے یا کچھ چینجز چاہیے تو آپ نے پہلے اس ڈیولپر کو بولنا ہے، وہ خود کر دے گا۔ آپ نے دوسرے ڈیولپرز کی برانچ میں وہ فائل میں چینجز نہیں کرنے ہیں، پھر مت کنفلکٹ آ جاتے ہیں اس سے، اور اس کو ہم پھر اس طرح سے ریزالو کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائے کہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سر، سمجھ آ گئی؟ thumbs up کرے یا چیٹ میں بتائے۔ یہاں تک اگر کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہو۔ پلیز اپنے مائک صاف کرے تاکہ کچھ ہونا ہو۔ آپ لوگ پلیز اپنے مائک صاف کریں۔ شمائل خان اپنا مائک آف کر دیں۔ اگر کسی کے یہاں تک کوئی کوشچن آئے تو وہ کر سکتے ہیں، اگر کچھ سمجھ نہیں آئی ہو تو یہ سلائڈ میں جو چیزیں ہیں یہ میں نے دکھا دی آلریڈی۔ یہ مارکر جو ہے آپ نے ہٹا دینے ہیں، اور جو بھی چینجز آپ لوگوں نے وہ کرنے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں، اس میں پھر مچ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ گٹری بیس ہے، یہ اب میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے وہ چاہیے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مینولی مرج کرتے ہیں نا تو ہمارا وہ گراف بنتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ مین ہے وہ ہے، اور اس سے پھر برانچز والا جو ہے وہ اس طرح سے گراف بنتا ہے۔ جتنی بھی آپ برانچز ایڈ کرتے ہو مین برانچ بالکل سپریٹ ہوتا ہے، اور ریبیس سے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو برانچز والے ہیں وہ اس طرح مین سے سپریٹ نہیں ہوتے، وہ مین کی ایک ہی لائن میں انسرٹ ہو جاتا ہے اور ہسٹری پھر کلینر ہو جاتی ہے۔ تو اگر انہوں نے دیکھتے کہ اس میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے یہ لیٹ سپوز مین پروجیکٹ ہے، اور یہ ہم نے دوسرا برانچ بنایا اور اس کو مرج کیا، یہ یہاں پر مرج ہوا، یہ کسی اور نے کیا، یہ یہاں پر مرج ہوا، سیم یہ آگے جائے گا اور دوسرے برانچز آئیں گے، یہ آئے گا۔ یہ مرج والے بالکل اسی طرح آتے ہیں۔ جب ہم بیس کے تھرو کرتے ہیں وہ سیم کام کرتے ہیں مرج کی طرح، لیکن وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ میرا سیپریٹ برانچ ہے، کمٹس ہے، جب میں اس کو مرج کی بجائے ریبیس کرتا ہوں تو یہ یہاں سے اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے، اور یہاں سے جتنا بھی مین گیا، اور لیٹ سپوز مین یہاں تک گیا، میرے سارے کمنٹ یہاں سے اٹھا کے اس کے آگے پلیس کر دیتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میں آ جاتا ہے۔ یہ جو برانچز ہے یہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس سے وہ کلینر ہو جاتی ہے، تاکہ اس میں کچھ اس ڈفرینس نہیں ہے۔ پری بیس میں اور مجموعی دونوں سیم ہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ کے لیے سمپل وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلی بھی کی کہ کلون کرتے برانچ وغیرہ اور ڈیولپ۔ اچھا، ابھی ٹائم ہے آپ لوگوں کا، اگر کسی کا آلریڈی گٹ ہب اکاؤنٹ بنا ہے تو میں اس کو ریپوزیٹری میں ایڈ کر کے دکھا بھی سکتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ایکچولی سے کام کس طرح سے کرنا ہے، کہ دوسری ڈیولپرس کو پھر کس طرح ایڈ کرنا ہے اور وہ کس طرح ریپوزیٹری کلون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹرائی کرنا چاہتے تو میں یہاں سے ایڈ کرتا ہوں ریپوزیٹری میں اور دکھا دیتا ہوں، اور نہیں تو ہماری جو ہے یہ حد ہو گئی ہے، بس اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ بیسٹ پریکٹسز ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیور ایڈٹ دا مین میں آپ نے چینجز نہیں کرنی ہے، اور صبح جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں فل فریکوینٹلی کریں بار بار، تاکہ آپ کے ساتھ لیٹسٹ جو ہے وہ چینجز آ جائے کوڈ میں۔
एटॉमिक ब्रांच इज वन सिंगल ब्रांच पर सिंगुलर फीचर। जैसे मैं पहले बताया कि एक फीचर के लिए एक ही ब्रांच पर काम करे, वो फीचर जब काम कर जाए और मेन में मर्ज हो जाए तो इस ब्रांच को डिलीट करे और दूसरे फीचर के साथ के लिए फिर दूसरा ब्रांच बनाए। और ये रिव्यू द पी आर रिक्वेस्ट, और ये पी आर रिक्वेस्ट पे रिव्यू होते हैं और फिर मर्ज होते हैं। ये सब कुछ वो भी है, आप ट्राई कर सकते हो ये चीज़ें। और सब मेरा जो है वो तो ख़त्म हो गया है। अब अगर आप लोग मुझे बताएं कि अगर कोई ट्राई करना चाहते तो मुझे बताएं, मैं फिर आपको टीम की भी समझ आ जाएगी कि टीम में किस तरह से करना है। अभी तो मैंने मैनुअली बता दी, मतलब प्रोसेस ये सेम होता है, लेकिन फिर आपको वो भी समझ आ जाएगा कि हम दूसरे लोगों को किस तरह से एक ही रिपोजिटरी में ऐड करते हैं। बताइए जल्दी से। अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, और अगर कोई ट्राई करना स्क्रीन शेयर कर सकता है तो वो बताए और अपने ईमेल सेंड करे, मैं यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ और फिर वो स्क्रीन शेयर करके और फिर वो वहाँ से मैं स्टेप बाई स्टेप बता दूंगा कि किस तरह से करना। अगर नहीं है तो बस मेरा साइड से ख़त्म हो गया सेशन। और दूसरी बात वो मैं दिखाता हूँ कि अभी तो हमने ये कल वाली रिपोजिटरी थी और कल हमने इस तरह से किया था कि पहले हमने फोल्डर बनाया और फिर गेट इनिट और उसके थ्रू किया। ये आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपके पास अगर ऑलरेडी फोल्डर है फिर उसको फिर गेटअप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो इजी मेथड है वो आप इस तरह से करते हो, पहले आप अपना गिटहब वो ओपन करें, उसमें फिर वो कुछ कमांड जो है वो स्किप हो जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली रिपोजिटरी बनाएं, फोल्डर पहले ना बनाए, फिर यहाँ से रिपोजिटरी बनाएं। जैसे कुछ मैंने गिट ब्रांचेस का बनाया, ये मैंने बना लिया यहाँ से रिपोजिटरी। ये शॉर्ट मेथड है, इसके थ्रू ये आप हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं यही। और हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये रिपोजिटरी का लिंक शो होता है, और हम जब कल जो हम कर रहे थे वो ये कमांड मैंने रन की थी कि आपने अगर पहले वो बनाया है फोल्डर तो ये कमांड आप गेट इनिट करते हो, उसके बाद ये रन करते हो, आपके साथ इस रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इस तरह से करें, पहले फोल्डर ना बनाए पहले रिपोजिटरी बनाए, तो ये जो लिंक है ये आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करनी है। ये मेरे पास कॉपी हो गई सिंपली। अब मैं जाऊंगा अपने फोल्डर में कि जहाँ पर मैंने ये फोल्डर रख देना है अपने ड्राइव में। फिर सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ डी में, और इस डी में ही मैं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करें कि आप इस बार में क्लिक करें और यहाँ पर लिखिए CMD, कमांड प्रोम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब जो कमांड है गेट क्लोन, क्लोन का मतलब ही कॉपी है, नेम से ही जाहिर है। गेट क्लोन और वो रिपोजिटरी का लिंक यहाँ पर कॉपी करें और एंटर करें तो आप लोगों के पास एक एम्प्टी फोल्डर बन जाएगी। देखिए शो भी हो रहा है, यू अपीयर टू हैव क्लोन इन एम्प्टी रिपोजिटरी। अब ये यहाँ पर आ गई है, देखिए वहाँ जब मैंने बता दिया। अब ये ऑलरेडी गेट रिपोजिटरी है, देखिए गेट इनिट रन करने के बगैर यहाँ पर गेट का डॉट गेट का वो बन गया है। जैसे हमने कल जब गेट इनिट रन किया था तब बना था। अभी जो मैंने रिपोजिटरी कॉपी की तो ये बाय डिफॉल्ट बन गया। अब ये ऑलरेडी गेट रिपोजिटरी है। अभी आप लोगों ने वो गेट पुश माइनस यू वगैरह इसमें नहीं करना है, बस डायरेक्ट यहाँ पर कोड लेके और गेट एड गेट कमिट गेट पुश, तो ये डायरेक्टली इस रिपोजिटरी में पुश हो जाएगा। और सेम ब्रांचेस के लिए भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये जो क्लोन मैंने बताया ना, इसका आप ये भी कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को भी रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हैं। हम जब उसमें ऐड करते हैं ना तो दूसरे डेवलपर्स को, तो वो भी फिर इस तरह से करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी रिपोजिटरी है, ये हमारी साइट वाली मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप ये मेरी जो पब्लिक रिपोजिटरी होती है उसके यहाँ से URL कॉपी करके और सेम अपने लैपटॉप में गेट क्लोन वहीं से रन कर, तो ये दूसरे लोग की रिपोजिटरी है एज इट इज आपके पास आ जाएगी। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेनली हम ये तरीका फॉलो करते हैं कि पहले रिपोजिटरी बनाते हैं फिर उसको क्लोन करते हैं वहाँ पर। हाँ, पहले से अगर कोड लेकर आया आपकी रिपोजिटरी में तो आप अगर उसको गिटहब, लेट सपोज आपने अभी तक आपका गिटहब अकाउंट नहीं बनाया और आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि उसमें अपने लैपटॉप में, तो आप वो फोल्डर ओपन करें। खुद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर
پھر سپوز یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ نے کام کیا ہے، کوڈ لکھا ہے، لیکن گٹ ہب میں آپ کا گٹ ہب اکاؤنٹ نہیں تھا یا کیا تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو سمپلی اس کو یہاں سے، اچھا یہاں سے یہ دیکھیے گٹ اوپن گٹ جی یو آئی ہے، یہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے تو یہ آپ کا ٹرمینل اوپن ہو جائے گا، لیکن ہم اکثر اس کوڈ یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں اوپن کرتے ہیں. تو آپ اپنا کوڈ والا پروجیکٹ یہاں پر اوپن کریں، اور کل جو ہم نے وہ کی تھی کمانڈ رن کی تھی، سب سے پہلا کمانڈ رن کرے گیٹ انٹ، یہ جو ہے ریپوزیٹری، پھر گیٹ کی ریپوزیٹری بن جائے گی. اس کو میں رن کرتے ہوں، گیٹ انٹ آپ نے اس طرح سے رن کرنا ہے. تو یہ دیکھیے اب گیٹ کی ریپوزیٹری بنتی ہے. اب اس کو گیٹ ہب میں کس طرح سے پش کرنا ہے، پھر وہی کمانڈ کی گیٹ پش -u، اور یہاں پر آپ نے پھر اوریجن اور اپنی گیٹ ہب، پہلے گیٹ ہب کی ریپوزیٹری بنانی ہے نا، تو اس کی کوڈ یہاں سے آپ لوگوں نے کاپی کرنی ہے، یہ جی ہوتا ہے. میں دکھاتا ہوں. ابھی تو نہیں ہوگی یہاں پہ. ہاں یہ دیکھیے یہ کمانڈ آپ لوگوں نے وہاں پر رن کری ہے، آپ کی ریپوزیٹری کا لنک آ جائے گا، اور یہ گیٹ ریموٹ کمانڈ ہے، یہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے. تو یہ اب ریپوزیٹری جو ہے یہ اب گیٹ ہب کی، آپ کے پاس گیٹ ہب کی ریپوزیٹری سے لنک ہو، آپ کو آلریڈی جو پروجیکٹ تھا وہ وہاں پر لنک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ لوگ گیٹ ایڈ اور گیٹ کمٹ وغیرہ جو بھی وہ کرے، گیٹ ایڈ کرے، گیٹ ایڈ اسپیس ڈاٹ کرے، اور گیٹ کمٹ کرے، گیٹ پوش کرے، تو آپ نے جتنا بھی کوڈ لکھا ہے وہ ایک ہی کمٹ میں پوش ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سے آپ کے پاس تھا نہیں گیٹ ہب یا کیا تو نہیں ہوا تھا، تو اب ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ نے کچھ ٹرائی کرنا ہے تو اس کو فریکوینٹلی کمٹ کرے، تھوڑا تھوڑا سے ایڈ کرے، کمٹ کرے، تو یہ گیٹ ہب میں پوش ہو جائے گا ریپوزیٹری میں. سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ تو صحیح ہے. اگر اور کسی کا کوشچن ہے، چاہے یہاں سے آپ لوگ میں سے کوئی ٹرائی نہیں کرنا چاہتا، اکثر تو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے ای میل لیتا ہوں، پھر اس کو گیٹ ہب ریپوزیٹری میں ایڈ کرتا ہوں، اور پھر بندے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. دیکھیے یہاں پر آپ سیٹنگ میں آ جائے، سیٹنگ میں یہاں پر دیکھیے کولیبوریٹرس، ٹھیک ہے، یا یہ اب مجھے وہ سینڈ کر دے گا. میرے پاس اتھینٹیکیشن میں نے اوپن کیے. اچھا اب یہ میں شو نہیں کر سکتا کہ وہ اتھینٹیکیٹر ایپ میرے پاس دوسرے موبائل میں ہے، اس میں کوڈ نہیں آ یہاں پر. پھر آپ لوگوں کو آ جاتا ہے کہ ایڈ کولیبوریٹرس، پھر ہم اگر دوسرے ڈیولپر کو ایڈ کرتے ہیں، اس کی ای میل انٹر کرتے ہیں، جب ای میل انٹر کرتے ہیں اور اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، اس کی ای میل چلی جاتی ہے کہ اس بندے نے آپ کو انوائٹ کیا ریپوزیٹری میں. وہ سمپلی وہی ای میل پر جب کلک کرتا ہے نا، تو اس کو اس طرح سے آ جاتا ہے، میل کی جو ریپوزیٹری ہے وہ یہی پر آ جائے گا ای میل میں. اس کو یہ کوڈ بھی ریپوزیٹری بھی شو ہو جائے گی، اور یہ کوڈ وغیرہ سارا کچھ. تو وہ جب اپنے پاس ریپوزیٹری وہ اوپن کرے گا، تو وہ کیا کرے گا، یہی سے ریپوزیٹری کا کلون جو ہے یہ لنک یہ کاپی کرے گا، اور اپنے لیپ ٹاپ میں وہی پر جا کے گیٹ کلون گیٹ وہ کرے گا، تو وہ جو ہے یہ سیم ریپوزیٹری اس کے پاس بھی آ جائے گی. وہ اب جب کام کرے گا، وہ کیا وہ اپنے ساتھ ایک سیپریٹ برانچ بنائے گا، وہ برانچ میں کوڈ ایڈٹ کرے گا اور پش کرے گا وہ بھی برانچ میں. پھر یہاں پر آئے گا پل ریکویسٹ کرے گا، جس نے اس کو ویٹ کیا ہے یہاں پر وہ اس کو ریویو میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ ٹیم لیڈ ہو گیا کیا ہوگا. پھر وہ اس کے برانچ کا کوڈ ریویو کرے گا، جیسے میں نے مرج کیا یہاں سے وہ مرج کرے گا اور مین میں مرج ہو جائے گا. پھر وہ واپس سے وہاں پر مین میں جائے گا اور گیٹ پل ریکویسٹ کرے گا، تو گیٹ پل جب رن کرے گا تو اس کے پاس لیٹسٹ چینجز آ جائے گی. تو یہ فلو ہوتی ہے ہم جب ڈیولپر ایک پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں. ایک منٹ کیا میرے پاس ہونا سی ایک سر میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر. یہ دیکھیے یہ میرے پاس ہمارے سی سی ایس ویب سائٹ کی، ہماری کمپیوٹنگ اسٹوڈیو کی ویب سائٹ ہے. یہ دیکھیے اس میں ہم ان 5 یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں کام کیا ہے. اس میں یہ میرے اکاؤنٹ ہے اور یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ ہم نے ایک ساتھ اس ویب سائٹ پر کام کیا ہے. یہاں پر میں برانچز دکھاؤں تو دیکھیے اس میں ہم نے یہ سپریٹ برانچز بنائے تھے، 11 برانچز شو. میرے یہ تو مین برانچ ہے، ٹائم بھی ختم ہونے ہوتا ہے. یہاں پر آپ سارے برانچز بھی دیکھ سکتے ہو اور باقی چیزیں یہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں. اور اس کی کمٹس دیکھیے کتنی کمٹس ہے، 202 کمٹس ہے. اور یہ
Excuse me, sir. Hello. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. You're audible. Just a gentle reminder. We have 15 minutes left. اچھا صحیح ہے، میرا بس وہ ختم ہو گیا ہے، سیشن ختم ہو گیا ہے، بس میں نے اس کو دکھانا تھا کہ ڈفرینٹ لوگ کس طرح سے ایڈ ہوتے، سیشن ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیے اب اس پروجیکٹ کی ساری ہسٹری جو ہے وہ مینٹین ہو گئی، یہاں پر ہمارے پاس ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ کب کس نے، یہ دیکھیے میں نے یہ ہوم پیج اور یہ چیزیں ایڈ کیے، اور یہاں پر میں نے کمٹ کیا، کب کیا، ان اپریل تک۔ اب اگر میں چاہوں تو اس میں واپس جا سکتا ہوں اس ساری چیزوں میں، اور یہ جو باقی کمٹس تو بھی مجھے کیوں شو نہیں ہو رہے، لیکن یہ دیکھیے یہاں پر یہ قاضی فرحان جو ہمارے ساتھ تھا، یہ دیکھیے یہاں پر اس نے یہ کمٹ کیے تھے، اس نے کہ 4 اپریل پر، تو یہ ہسٹری جو ہے یہ اس طرح سے مینٹین ہو جاتی ہے ڈفرینٹ ڈیولپر جب کام کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی کوشچن یا کیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میرا سیشن ختم ہو گیا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو اس سیشن کے بعد بھی، تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم، جب ٹرائی کرتے ہو اگر کوئی پرابلم آ جائے تو کانٹیکٹ کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ اچھا ملائک، آئی تھنک کسی کا وہ نہیں ہے کوشچن، تو بس یہی تھا میرے سائڈ سے۔ Sorry, sir. آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے، اور میرا سیشن اینڈ ہو چکا ہے بس۔ Sure, sir. So now hum end kare session. جی Thank you so much, sir, for such an informative and practical session. We'll learn a lot about Git branching, team collaboration, and professional Git workflow. Thank you so much for your valuable time and guidance. Thank you to everyone who joining today's webinar and being such a wonderful audience. We hope to see you again in our upcoming sessions. Take care, everyone. Stay safe. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. Allah Hafiz, everyone.